الحمد للہ الحمد للہ وکفا الذی خلق الارض والسماوات العلی وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا
وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ قرآن حکیم ہماری رہنمائی کرتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت و حیات کا یہ سارا سلسلہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ یہاں رہ کر ہم عمل کریں، با عمل زندگی گزاریں، اور آخرت میں رب العالمین ہمارے اعمال جانچیں، پرکھیں اور فیصلہ سنائیں، رزلٹ سنائیں کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے عمل کس کے تھے۔ انسان اپنی زندگی میں علماء سے سن کر، سمجھ کر با عمل زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، اسلامی احکامات پر عمل کرتے ہوئے لیل و نہار کے یہ لمحے گزارتا ہے، با عمل زندگی اللہ کو، رحمان کو بڑی پسند ہے، اور با عمل زندگی شیطان کو پسند نہیں ہے۔
ایک مسلمان نمازی بن جائے یہ شیطان کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ ایک مسلمان کلام الہی کی تلاوت کرنے والا بن جائے یہ اسے پسند نہیں ہے۔ چنانچہ انسان کی اور شیطان کی یہ کشمکش جاری رہتی ہے۔ انسان اللہ کی اور رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعلیمات سن کر سمجھ کر عمل کی طرف آتا ہے، اور شیطان اسے دوسرے راستے کی طرف بھگانے کی اور لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ نماز شروع کی، کوئی بیان سن کر، کوئی اللہ کا قرآن سن کر، لیکن کچھ دنوں بعد چھوڑ دی۔ تلاوت شروع کرتا ہے، ایک سپارہ، 2 3 1 مہینہ 2 مہینہ پڑھتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ بیان سن کر، اللہ کا قرآن سن کر اللہ کا ذکر شروع کیا، اپنے آپ کو پابند کیا کہ روز پہلے کلمے کی تسبیح بھی پڑھوں گا، درود شریف بھی پڑھوں گا، استغفار بھی کروں گا۔ مہینہ 1.5 مہینہ چلا، پھر چھوڑ دیا۔ کوئی اللہ کی آیت سن کر، کوئی نبی کا فرمان سن کر حلال حرام کی تمیز شروع کی، پھر کوئی رکاوٹ بن گئی، پھر کوئی بہانہ بن گیا، پھر کوئی عذر بن گیا، پھر شیطان نے بہکا لیا اور وہ تمیز پھر ختم کر دی، پتہ ہی نہیں حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ تو انسان اور شیطان کی یہ کشمکش جاری رہتی ہے۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ زندگی میں آپ ایک عمل شروع کرتے ہیں، کچھ دن تک کیا، کچھ ہفتے تک کیا، مہینوں کیا، پھر چھوڑ دیا۔ تو یہ جو عمل کی صورتحال ہے، کچھ دن کرنا کچھ دن نہ کرنا، آج اسی حوالے سے ہم نے قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں کچھ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اسلام کو، اللہ کو جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ بندہ عمل پر ہمیشہ استقامت دکھائے، اور اسلامی اعمال میں سے ایسے کوئی عمل ہے بھی نہیں کہ اللہ کہے کچھ دن کر لو پھر چھوڑ دینا۔ جو بھی عمل ہے اللہ کا حکم یہ ہے کہ اسے مستقل کیا جائے، اسے کرتے ہی رہو، اس پہ لگے ہی رہو۔ قرآن حکیم کی وہ آیت ذہن میں آ رہی ہے کہ بعض بندے اللہ کی عبادت شروع کرتے ہیں، مسجد کے پرانے نمازی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے لگ گیا ہے، یہ بندہ ماشاءاللہ حلال حرام کی تمیز کرنے لگ گیا ہے، اس کے بولنے میں فرق آ گیا ہے، اس کے اخلاق میں فرق آیا۔ لیکن کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ ہفتے گزرتے ہیں، وہ نمازی نماز کو بھول جاتا ہے، وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا پھر برے اخلاق پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کے کئی اسباب ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے، لیکن ان پر آج ہم نے غور نہیں کرنا۔ اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان ہمیں کیا کہتا ہے کہ کیا ایسا کرنا درست ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ بہرحال اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو عمل بھی کیا جائے مستقل کیا جائے، اس کو ہمیشہ کے لیے کیا جائے، کبھی نہ چھوڑنے کے ارادے سے کیا جائے۔
اور اس پر استقامت دکھائی جائے۔ بخار ہو گیا، نماز چھوڑ دی، سفر پہ ہے، نماز چھوڑ دی، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ ایک صرف اسلام کی تعلیمات نماز کے حوالے سے آپ پڑھیں تو احادیث کی کتابوں میں، ہمیں سیرت کی کتابوں میں وہ واقعہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں دو آدمیوں کے کندھوں پر اپنے بازو رکھ کے نماز کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس لیے اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں کہ چند دن کرو پھر چھوڑ دو، چند ہفتے کیا پھر چھوڑ دیا، بلکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ جو عمل بھی مسلمان کرنا شروع کرے وہ ہمیشہ کے لیے کرے، اس پر استقامت دکھائے، اس پر استقلال دکھائے، اس پر پختگی دکھائے، اس پر ہمیشگی دکھائے۔ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اللہ کے احکامات نہ ٹالے، چھوٹے چھوٹے عذر لے کر اللہ کی نافرمانیوں پہ نہ لگ جائے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طرز عمل بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ سارے کے سارے پیغمبر عمل پر استقامت دکھاتے تھے، عمل پر پختگی دکھاتے تھے، ہمیشہ عمل کرتے تھے۔ لیکن حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم سے درجے میں نیچے جو لوگ ہیں، نبیوں کو ماننے والے، نبیوں کو دیکھنے والے، ان کا ایک طرز عمل بھی قرآن حکیم نے بیان کیا، اور وہ واقعہ ہے جادوگروں کا۔ آپ دیکھیے ذرا قرآن کیا کہتا ہے کہ انہوں نے استقامت کس طرح دکھائی۔ ہمیں تو نزلہ ہوتا ہے نا تو نماز گئی، کوئی مصیبت پریشانی آئی زکوٰۃ دینا چھوڑ دی، خیرات دینا چھوڑ دی، مسجد سے لا تعلق ہو گئے۔ لیکن آئیے دیکھیے وہ ایمان کب لائے ہیں اور ان کو اس ایمان سے باز رکھنے کا کیا حربہ استعمال کیا گیا، کیا دھمکی دی گئی، اور انہوں نے استقامت کیسے دکھائی۔ یہ سورۃ طٰہٰ ہے، یہاں سے تھوڑا سا حصہ قرآن حکیم کا پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ہیں، اور فرعون نے پورے ملک سے جادوگر طلب کر لیے مقابلے کے لیے۔ جادوگر آ گئے، انہوں نے اپنا جادو دکھایا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقابلے میں ہار گئے، شکست کھا گئے، اور صورتحال کو صحیح طور پہ سمجھ کر کہ ادھر جادو ہے ادھر اللہ کی قدرت ہے، ادھر جادو ہے ادھر اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، یہ ساری صورتحال کو سمجھ کے اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس مقام سے ہم سمجھ لیتے ہیں تھوڑا سا قرآن حکیم۔ فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقابلے میں آنے والے جادوگروں نے جب اصل صورتحال معلوم کر لی، پتہ کر لیا کہ ادھر جادو ہے ادھر معجزہ ہے، ادھر فراڈ ہی فراڈ ہے اور ادھر اللہ کی قدرتیں ہیں، وہ ان کے سارے سانپ لاٹھی کھا گئی تھی نا، اس کو سمجھ لیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، یہ سارا منظر دیکھ کے سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے،
اور قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کفر چھوڑ دیا، جادو چھوڑ دیا، اعلان کیا کہ آمنا برب موسیٰ، کہ ہم حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ دیکھیں ایک ہی محفل ہے، ایک ہی مجلس ہے، اللہ نے ایمان نصیب فرما دیا۔ فرعون غصے میں آ گیا۔ آپ نے وہ ذہن میں رکھنی ہے باتیں کہ نماز چھوٹے چھوٹے بہانے پہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ادھر دھمکی دیکھیے فرعون نے کتنی لگائی۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے رب پر میرے بلائے ہوئے، میرے ہائر کیے ہوئے، میری فیس پہ آئے ہوئے جادوگر ایمان لے آئے ہیں، بلایا اسی نے تھا، فیس طے تھی، سب کچھ طے تھا کہ اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملنا ہے۔ کہنے لگا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میرے پوچھے بغیر تم ایمان لے آئے ہو۔ غصے میں آ گیا۔ دیکھیے استقامت پھر ان کی، اللہ نے کتنا ایمان ان کو دیا، کتنا صبر حوصلہ دیا۔ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، اس ساری صورتحال کو غلط بیانی سے یوں بیان کرنے لگا فرعون، کہنے لگا یہ موسیٰ علیہ السلام آپ تمہارے بڑے ہیں، ان سے ہی تم نے بھی جادو سیکھا ہے، لیکن چونکہ تم میرے فیس پہ، میرے کرائے پہ آئے ہو اور ایمان ان پہ لے آئے ہو، تو اس لیے علاج بتایا، دھمکی دی، قرآن حکیم نے نقل کیا۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہنے لگا تمہارا بندوبست میں کر لیتا ہوں۔ اور نماز یاد رکھنا کہ نزلے کی وجہ سے نماز چھوڑنا، بخار کی وجہ سے نماز چھوڑنا، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اور عذروں کی وجہ سے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہنا، ایک طرف یہ صورتحال ہے۔ اور یہاں کیا اعلان کر رہا ہے فرعون، جس نے پورے مصر میں قتل و غارت مچا رکھی تھی، اور اس نے ایسا ہی کرنا بھی تھا جیسے وہ کہہ رہا تھا۔ کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا، مِنْ خِلَافٍ، مخالف سمت سے، یعنی یہ ہاتھ دایاں کاٹوں گا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، کسی کام کا نہیں رہتا بندہ۔ اور پھر اس کے یہاں تک نہیں، سنیے قرآن، کہنے لگا وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، کھجور کے تنوں میں تمہیں پھانسی چڑھا دوں گا میں۔ پھر دوبارہ میں توجہ دلاؤں گا، نزلے زکام، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اللہ کے احکامات چھوڑنے والے سنیں، ہاتھ کاٹنے کی دھمکی دے رہا ہے فرعون، پاؤں کاٹنے کی دھمکی دے رہا ہے، اور سولی چڑھانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اس کے متکبرانہ لفظ سنیے، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ،
کہنے لگا تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عذاب سخت کس کا ہے، کتنی سخت سزا دی ہے میں نے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اب پاؤں کے کاٹنے کی دھمکی کی وجہ سے وہ ہم جیسے ہوتے تو فوراً نہ کہہ دیتے کہ نہیں 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 نہیں، ہاتھ کاٹنے کی دھمکی سن کر ہم جیسے گناہگار ہوتے شیطان کے پیروکار فوراً کہہ دیتے کہ نانا ہاتھ نہ کاٹنا، تو بات کر کیا چاہتا ہے تو؟ نزلے کی وجہ سے نمازیں چھوڑنے والے، سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے نمازیں نہ پڑھنے والے، گرمی کی وجہ سے روزے چھوڑ دینے والے، پیاس کی شدت سے روزہ نہ رکھنے والے، اندازہ لگائیے کہ ہمیں اگر کوئی کہے کہ تمہارے پاؤں کاٹ دینے ہیں اگر مسجد میں گئے، تو ہم جیسے انہیں تو ساری زندگی نہیں مسجد کا منہ دیکھنا۔ جو چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں ڈرتے، اتنی بڑی دھمکیاں، ہاتھ کاٹ دوں گا، پاؤں کاٹ دوں گا، تمہیں سولی چڑھا دوں گا، پھانسی دے دوں گا، اور کہنے والا کون ہے؟ فرعون، جس نے عمل سے ثابت کیا کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں تھا۔ پورے مصر میں اس نے بچوں کا قتل عام کیا۔ لیکن استقامت کیسی ہونی چاہیے؟ آج توجہ اسی جانب دلوانی ہے کہ اگر اللہ نے نماز کی توفیق دی ہے تو چھوٹے چھوٹے بہانوں سے اسے مت چھوڑے۔ توجہ اسی طرف دلوانی ہے کہ اگر اللہ نے تلاوت قرآن کی توفیق دی ہے تو بالکل ناقابل ذکر بہانے، ان کی وجہ سے، دکان کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے اللہ کے قرآن کی تلاوت نہ چھوڑے۔ توجہ آج اسی طرف کروانی ہے کہ اگر اللہ نے عمل کی توفیق دی ہے تو عمل پہ استقامت رکھیے، پختگی لائیے۔ زندگی کا کیا پتہ ہے، سانس کا کیا پتہ ہے کب اکھڑ جائے، اس لیے اللہ کی توفیق اگر عمل کی ملی ہے تو اسی کی توفیق سے اس پر پختگی بھی دکھائیے، اس پر ہمیشگی دکھائیے، اس پر استقلال اور استقامت دکھائیے، اور ان کی استقامت سے سبق لیجئے۔ جن کے پاس چھوٹا بہانہ نہیں، جھوٹا بہانہ بھی نہیں، سچ مچ کا وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ہاتھ کاٹنے ہیں، تمہارے پاؤں کاٹنے ہیں، تمہیں سولی چڑھانا ہے، جواب سنیے ان کا۔ فرمایا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، ایک لمحہ پہلے کافر ہیں، ایک لمحہ بعد ایمان نصیب ہوا ہے، اور ایمان کا لیول اتنا اونچا ہے کہ قتل کی دھمکی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے، ہاتھ کاٹنے کی دھمکی کو بھی کوئی وزن نہیں دے رہے، پاؤں کاٹنے کی دھمکی کو بھی کچھ بھی نہیں سمجھ رہے۔ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے کہ جو اللہ نے واضح دلائل ہمیں دے دیے ہیں، اللہ نے جو روشن دلیلیں ہمیں عطا فرما دی ہیں، ان کے مقابلے میں اب تیری کوئی حیثیت نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر عرض کروں گا کہ بخار کی وجہ سے نماز چھوڑنا اور ان قتل کی دھمکیوں کے باوجود فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنا کہ اب تیری دال گلنے والی نہیں۔ جو اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرما دیا ہے، جس دولت سے اللہ نے نواز دیا ہے، اب تیرے
دھمکیوں کی وجہ سے ہم نے وہ دولت سے ہاتھ نہیں دھونے۔ اور ان کا بھی انداز دیکھی، فرعون کا بھی لہجہ دیکھا، مومنوں کا لہجہ بھی دیکھیے۔ فرمانے لگے والذی فطرنا، اس اللہ کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم تیرے بلانے پہ آئے ہیں، تیرے دربار میں کھڑے ہیں، تیرا غصہ عروج پر ہے، بڑا تو ناراض ہو گیا ہے ہم سے، اور تیرا مطالبہ یہ ہے کہ ایمان کے قدم جو ہم نے لیے ہیں وہ پیچھے کر لیں، لیکن ہمارے ایمان کی بات سن لے۔ والذی فطرنا فاقض ما انت قاص، ہمیں اپنے خالق و مالک اللہ کی قسم، کیا لیول ہے، کیا معیار ہے، کیا عجیب ایمان ہے، ہمیں اپنے مالک کی قسم، فاقض ما انت قاص، تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر گزر۔ ہاتھ کاٹنے کی بات کرتا ہے کر لے، پاؤں کاٹنے کی بات کرتا ہے کر لے، سولی چڑھانے کی دھمکیاں دیتا ہے کر کے دیکھ لے، لیکن ہمارے مالک کی قسم، اللہ نے جو ایمان کی دولت ہمیں دی ہے ہم کبھی بھی اس سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تو کرے گا وہ صرف اس دنیا کی زندگی تک محدود۔ ہاتھ کاٹے گا تو وہ بھی اس دنیا کی، اس کا درد کتنا ہوگا، پاؤں کاٹے گا تو اس کا درد کتنا ہوگا، اور سولی پہ چڑھا دے گا تو شہادت کا رتبہ، اور شہادت کا رتبہ تو وہ ہے کہ جس میں خوشی ہی خوشی ہے۔ تو اس طرح اس کو للکارا کہ تو جو کچھ کر سکتا ہے کر گزر، ہماری استقامت، ہمارے استقلال میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور اپنے ایمان کی بات کی، فرمایا انا آمنا بربنا، بلا شبہ ہم اپنے مالک پر ایمان لائے ہیں، اور ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ لیغفر لنا خطایانا، بڑی گناہوں بری زندگی گزر گئی، پتہ جو نہیں تھا، حتیٰ کہ نبی کے مقابلے میں آ گئے ہم، وقت کے پیغمبر کا مقابلہ کرنے پہ اتر آئے، لیکن اللہ نے ہدایت جیسی نایاب دولت دے دی ہے، تیری ہاتھ کاٹنے کی دھمکی کوئی اثر نہیں، تیرے پاؤں کاٹنے کے باتیں ان کا ہم پہ کوئی اثر نہیں، ہم ایمان اس لیے لائے لیغفر لنا خطایانا، کہ اللہ اپنے رحمت سے ہماری ساری غلطیاں معاف کر دے، ہماری ساری لغزشیں معاف فرما دے۔ اور اس کو بھی یاد کروائی بات، کہنے لگے وما اکرہتنا علیہ من السحر، اللہ سے ہم یہ بھی توقع امید رکھتے ہیں کہ جس کام پر تو نے ہمیں مجبور کیا اللہ ہماری وہ غلطی بھی معاف کر دے۔ من السحر، وہ کون سا کام تھا؟ جادو والا کام، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، تیرے کہنے پر، تیرے مجبور کرنے پر وقت کے پیغمبر کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اس لیے ہم نام لے کر یہ کہتے ہیں
کہ آج ہمیں بڑی امید ہے اللہ ہمیں وہ غلطی بھی معاف کر دیں گے۔ قرآن حکیم میں کئی جگہ یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہاں ان کا لہجہ آپ نے سنا، کس طرح فرعون کو للکارا۔ اور دوبارہ نئے دوستوں کے لیے عرض کر دوں کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں قتل کی دھمکی ہے، پاؤں کاٹنے کی دھمکی ہے، ہاتھ کاٹنے کی دھمکی ہے، لیکن وہ اللہ کے دیے ہوئے ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور غور کس بات پہ کرنا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اللہ کے کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نماز نہیں، بخار کی وجہ سے نماز نہیں۔ خاص طور پہ آج یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ نے اگر عمل کی توفیق دی ہے تو اس پہ استقامت بھی دکھائیے، اور یہی مطلوب ہے اصل میں۔ کبھی کبھار پڑھ لینا، کبھی کبھار صدقہ خیرات کر لینا، کبھی کبھار روزے رکھ لینا، مرضی کی وہ عبادت ہے۔ اور عبادت میں مرضی نہیں دوستو، جملہ آ گیا ہے تو عرض کروں، مرضی والی عبادت نہیں ہے کہ مرضی میں آیا، پسند کیا، دل کیا تو کر لیا، وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت وہ ہے جو اللہ کا حکم سمجھ کر جیسے جب اور جہاں وہ کہے وہیں جھک جانا، وہ عبادت بنتی ہے۔ تو دوسری جگہ پہ بھی ذرا ان کے لہجہ سن لیجئے، بڑا دلچسپ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس لہجے سے روشنی لینے کی توفیق دے، اور جب کبھی شیطان کے ورگلانے میں آ کے ہم اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے تو فرعون کے دربار میں للکارنے والے ان مومنوں کی یاد ہمیں آئے، اور ہم بھی شیطان کو کہے کہ تیری نہیں ماننی، رحمان کی ماننی ہے۔ یہاں بھی سارا وہ واقعہ ہے، لیکن ہم اپنی جہاں پہنچے ہوئے ہیں وہاں سے ہی پڑھتے ہیں۔ یہ سورۃ الشعراء ہے، 19واں سپارہ ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یہ آیت پڑھ لی ہم نے۔ سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے رب دو جہاں پر ہم ایمان لے آئے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، یعنی وہی رب جو موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے اور حضرت ہارون کا رب ہے۔ سنیے فرعون کا وہی لہجہ۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، وہی ترجمہ کہ میں نے ابھی اجازت نہیں دی، میرے پوچھے بغیر تم ایمان کیوں لے آئے ہو؟ تمہیں ہائر میں نے کیا، کرایہ فیس میں نے دینی ہے، اور ایمان ان پہ لے آئے ہو۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، یہ بھی آیت گزر چکی۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اور وہی الفاظ، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ہاتھ بھی کاٹوں گا تمہارے، پاؤں بھی کاٹوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سارے کے سارے ملا کے تمہیں سولی چڑھاؤں گا۔ اور وہاں مومنوں کا لہجہ کیا تھا؟ قسم اٹھائی کہ جو کرنا ہے کر گزر۔ یہاں قرآن حکیم نے کیسا نقشہ کھینچا۔ قالوا لا ضیر، ساری دھمکیاں سن کے جرت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، اور اس کی ساری دھمکیوں کا اثر ختم کرتے ہوئے کہنے لگے لا ضیر، کوئی پرواہ نہیں تیری دھمکیوں کی۔ انا الی ربنا منقلبون، اس لیے کہ ہم نے تبھی موت آئے تب بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اور شہادت جیسی نعمت عظمیٰ مل جائے تو پھر بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، ہمیں پوری امید ہے کہ گناہوں سے لتڑی ہوئی ہماری زندگی اللہ
پاک صاف کر دیں گے۔ اور وہاں جو سبب گنوایا وہ یہ ان کننا اول المؤمنین، اس سبب سے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پہ بات مکمل کرتے ہیں تاکہ گفتگو ساری بابرکت ہو جائے اور ہمیں اس سے کوئی روشنی اور اثر لینے کی توفیق مل جائے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو جو عمل سب سے پیارا ہے، سب سے پیارا ہے، ادومھا، وہ ہے جس پر مداومت اور ہمیشگی کی جائے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا وَإِن کَلَّا، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ایک تسبیح روز کی اپنے ذمہ لی ہے، اللہ کو بہت پیاری ہے تب جب اس پہ ہمیشگی کی جائے۔ فرض نماز تو ہے ہی فرض، لیکن 2 نفل دن بھر کے اگر اپنے ذمہ لیے ہیں تو اس پر وہ اللہ کو تب بہت پیارے لگیں گے جب اس پر ہمیشگی کی جائے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ اللہ کے حکم پر دینی ہی دینی ہے جب فرض ہوگی، لیکن 100 روپیہ تھوڑی سی رقم خیرات صدقات کرنا اگر اپنے ذمہ لیا ہے تو اللہ کو وہ تب بڑی پیاری لگے گی نیکی جب اس پر ہمیشگی کی جائے گی۔ اسی طرح باقی نیک اعمال بھی۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ توفیق دے رہے ہیں کسی بھی مالی، بدنی یا قولی عبادت کی تو استقامت اس پر اختیار کیجئے، ہمیشگی کیجئے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اور وہ عمل بھی اللہ کو بڑا پیارا ہو جائے گا جب آپ کوشش کریں گے کہ میں نے یہ عمل ہمیشہ کرنا ہے، میں نے کرتے ہی رہنا ہے، میں نے چھوڑنا نہیں، اور خاص طور پہ یہ چھوٹے چھوٹے بہانوں کی وجہ سے۔ اسی لیے میں نے وہ آیات منتخب کی جن سے آپ کو پتہ چلا کہ کتنی بڑی دھمکیاں تھیں، لیکن انہوں نے ان کے پائے استقامت میں لرزش نہیں آئی، بلکہ الٹا اس کو للکارا کہ تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے۔ ہم نے اللہ کی دی ہوئی اس ہدایت جیسی دولت کو کبھی بھی اب چھوڑنا نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔